بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جگہ جگہ آرمی والے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تلاشی کرتے ہیں. اگر ان کو رام رام یا نمستے نہ کرو تو وہ مارتے پیٹتے ہیں، تو کیا ہم ان سے بچنے کے لیے یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، یا کیا ان کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے؟ لیکن وہ لوگ غیر مسلم ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو سلام کہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، اہل ایمان ان کو سلام نہیں کر سکتے. اور اگر وہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ صرف وعلیکم یہ جواب دیا جائے. سلام علی من اتبع الہدی، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم اس پہ نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے سلام نہیں ہے. وہ کلمات جو خاص کفار کے کلمات ہیں، ان کے جملے ہیں، ان کے مذہب کی نشانی ہے رام کہنا، نمستے کہنا، وہ کلمات مسلمان ادا نہیں کر سکتے. یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اسلام ہمیں مخالفت کا حکم دیتا ہے، ان کی حمایت کا حکم نہیں دیتا، ان کی مشابہت کا حکم نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے ہی اٹھایا جاتا ہے. تو کوئی شخص مسلمان نہ ہو، اس کو آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے
سلام علیکم کہنے کی بجائے یا ان کا مذہبی شعار اپنانے کی بجائے ویسے ہاتھ ہلا دیں، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، انگلش میں کچھ کہہ دیں، پنجابی میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، لیکن سلام علیکم نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی کافر کو، نہ کسی مرتد کو، نہ کسی مشرک کو، نہ اہل کتاب کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، وہ اگر سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ سائل کہتا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیوی کی غیر حاضری میں طلاق دینا چاہے تو کیا لکھ کر دینا کافی ہے؟ کوئی اپنی بیوی سے دور ہے، وہ لکھ کر اس کو خط بھیج دیتا ہے یا ٹیلی فون پہ کہہ دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خط میں لکھ کر دے دے، لیٹر بھیج دے، ٹیلی فون پہ کہہ دے، کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دے، اور طلاق دیتے ہوئے سنت یہی ہے کہ جس پیریڈ میں حیض سے وہ فارغ ہوئی ہو اس میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق اختیار کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دے، یہی اس کے لیے کافی ہے، یہی ایک طلاق اس کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان برس مار کے اس کو 3 پھیر مارے اور طلاق 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 کا شور ڈالے، ایک طلاق دے دو۔ اس کے اندر اب عدت کے اندر آپ چاہو اس سے رجوع کر سکتے ہو، اور عدت گزرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی، یہ جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اور اگر دوبارہ یہ دونوں ملنا چاہیں تو نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا۔ آدمی اپنی بیوی سے کتنے عرصے دور رہنے کی انسان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجازت ہے؟ جیسے ہم لوگ یہاں کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ واقعہ آتا ہے، وہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے اور گزرتے ہوئے ایک گھر میں کسی لڑکی کی آواز سننے کو ملی جو یہ شعار پڑھ رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی اپنے کسی پیار کرنے والے کے ساتھ اس وقت کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی۔ جب اس کا پورے قصے کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا اس کا خامن جہاد کے لیے گیا ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 4 مہینے کا قانون نافذ کیا کہ جو شخص میدان جہاد میں بھی ہو، معرکے کے اندر بھی گیا ہو، وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے، واپس آئے اور اس کا حق ادا کرے، اس کے پاس کچھ وقت گزارے اور بھلے پھر واپس چلا جائے۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تو یہی فتویٰ اور یہی عمل اس دور میں رہا۔ اگر کسی کی بیوی اس کو اجازت دے کہ آپ کچھ عرصہ، سال 2 سال وہاں پر گزار لو، اور یہ ایسی صورتحال کے اندر رہ رہی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کو سنبھالنے والا، اس کا نگران، اس کا محرم اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ متقی پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت ڈیمانڈ کرے اپنے خامن سے کہ نہیں تم واپس آؤ، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ تم واپس آؤ میرے پاس، میرا حق ادا کرو، تو پھر اس مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سپنے سچ ہوتے ہیں، خواب سچ ہوتے ہیں؟ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کی بنیاد پر دین اسلام کی باتیں نہیں کی جا سکتی کہ مجھے خواب میں فلاں بابا جی نے آ کر یہ کہہ دیا تو خلاص اب میں یہی کروں گا۔ طاہر القادری صاحب کو خواب میں کسی نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے صبح اٹھ کر اس کی ویڈیو جاری کر دی۔ خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین، قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس کامل اور مکمل موجود ہے۔ کسی کی خواب کی بنیاد پر اگر اس کا خواب اللہ رسول کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ویسے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے پوچھا کرتے تھے، کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ کیا زمین یا گھر کے لیے اچھا کیا زمین یا گھر کسی کے لیے اچھا یا برا ہو سکتا ہے، نفع یا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح کی پریشانی آنے پر یا اولاد نہ ہونے پر وہ کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ گھر چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ گھر اچھا یا برا، یا گھر سے نفع اور نقصان، کہ اس گھر میں رہو گے تمہیں نقصان ہوگا، اس گھر میں رہو گے تمہارا کاروبار نہیں چلے گا، نفع نقصان
اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی جگہ، کسی زمین، کسی گھر کی وجہ سے کوئی نفع اور نقصان. جنات کا ڈیرا ہے، شیاطین کا ڈیرا ہے، تو وہ انسانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو دم کرنے والے، جھاڑا کرنے والے مولوی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ گھر چھوڑ دو، آپ یہ دکان چھوڑ دو، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اس کی وجہ سے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. زمین، مکان، دکان، نفع اور نقصان کا اس میں کوئی اختیار نہیں. وہاں جنات، شیاطین کی صورت میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تنگی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان ڈیرا نہیں لگاتا. آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو شیطان وہیں پہ رک جاتا ہے کہ ہمارا اس گھر میں داخلہ ممنوع ہے. آپ کھانا کھانے لگتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتے ہیں، شیطان ہاتھ روک لیتا ہے، اس کھانے میں ہمارا کوئی حق نہیں. آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، سنت طریقے سے دعا پڑھتے ہوئے، شیطان وہاں بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اب جس گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے، جس گھر کے اندر تمام انڈین پاکستانی فلمیں دن رات چلتی ہیں، اماں ابا اٹھتے سب سے پہلے وہ بٹن ریموٹ کا دبا کر ڈش انٹینے کے چینل بدلتے ہیں، جس گھر کے اندر یہ بدماشی کے آلات ہیں، تو شیاطین وہاں سے کہیں جائیں گے. ان کا تو اپنا گھر ہے، وہ پھر وہ تنگ بھی کریں گے، وہ پریشان بھی کریں گے. اگر اس گھر کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اس میں زندگی گزاری جائے تو شیاطین نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور جس میں وسیم اکرم کے فوٹو سجائے ہوئے ہوں، یا اب تو بے نظیر صاحبہ کے فوٹو سجتے ہیں. انڈیا والوں کا عرفان پٹھان بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے بھی فوٹو سجے ہوئے ہوتے ہیں. یا کسی فلم کے ہیرو ہیروئن، اداکار اور اداکارہ کے تصویروں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں، یا شادی کی تصویریں، کہیں سیر کی تصویریں، کہیں گروپ فوٹو. جس گھر کے اندر یہ آویزہ ہو، کتا ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. جب رحمت کا نہیں آئے گا تو کون سا؟ جنات تو وہیں پر رہیں گے. تو اپنے گھروں کو اگر پاک صاف کیا جائے شیطانی ساز و سامان سے، غیر شرعی کاموں سے، تو شیاطین جنات بھاگ جائیں گے. اور اگر پھر بھی جنات کی شرارت وہاں پہ رہے تو اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. نماز کی نیت دل میں کرنی چاہیے، زبان سے نہیں. جیسا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ اگر زبان سے کوئی شخص نیت کرتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا یا نماز ادا ہو جائے گی. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی. نیت کے جو الفاظ ہیں وہ اپنی زبان سے آپ نے نہیں دہرائے. اور اگر نبی نے دہرائے ہوتے تو کس زبان میں؟ جی عربی میں. تو پٹھان پشتوں میں تو نہ کر سکتے نا، پنجابی میں نہ کر سکتے، کیرلا والا اپنی زبان میں نہ کر سکتا، انڈیا والا ہندی میں نہ کر سکتا، پاکستان والا اردو میں نہ کر سکتا. ہر زبان والے پر لازم ہوتا. جیسے فاتحہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک وہ پوری نماز عربی میں پڑھتا ہے. اگر اللہ کے نبی نے یہ الفاظ دہرائے ہوتے اپنی زبان مبارک سے تو ہر بندہ جو پوری نماز عربی میں پڑھتا ہے یہ الفاظ بھی عربی میں کہتا. اب ہر زبان والا اپنی اپنی زبان میں کہہ رہا ہے. سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بعد میں ویلڈنگ ہوا ہے، شروع سے صاف نہیں تھا. تو جو نماز میں یہ عمل کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے، اور بدعت اعمال کو برباد کر دیتی ہے. کیا صبح کی نماز کی سنت گھر میں پڑھ کر مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، یا کہ فرض نماز کا انتظار کرے، یا سنت نماز مسجد میں پڑھے؟ احسن طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. درباروں پر مسجدیں بنانے والوں، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں، مسجدوں میں قبر بنانے والوں، نبی فرما رہے ہیں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. جہاں قبر ہو وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. اپنے گھر میں نمازیں ادا کرو. تو افضل ترین نماز مسجد کے اندر فرض نماز ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی نفلی نماز ہے وہ گھر کے اندر مسجد سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ پہ نفل نماز پڑھنا جہاں اس کو لوگ نہ دیکھیں. مسجد کو لوگ دیکھیں گے نا،
لیکن گھر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ لوگ نہ دیکھیں, تنہائی میں اپنے گھر میں آ کے نماز پڑھے, یہ اس نماز میں اس طرح فرق کرتی ہے جیسے نفل اور فرض نماز کا فرق ہوتا ہے. سنت نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو. لیکن آپ مسجد میں گئے, ابھی جماعت کھڑے ہونے میں وقت ہے, تو اللہ کے نبی نے مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لی جائے. مسجد میں جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر مسجد میں بیٹھو. اور گھر میں نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گی, آپ کے معصوم بچے آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے, اور ان کی اسی پیٹرن پہ پوری تربیت ہوگی, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی نمازی بنیں گے. سائل کہتا ہے کسی کو بواسیر ہے اور اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کو یہ ایسی تکلیف ہو جس میں اس کا وضو برقرار نہ رہ سکے, تو اس کے لیے ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ حدیث میں لفظ موجود ہیں جرابوں کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کا خون نکل گیا ہے, آپ اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہو, جس کی کئی دلیلیں حدیث میں آتی ہیں. سب سے بڑا واقعہ ہمارے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا زخمی ہو گئے, اور زخمی کیفیت میں انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی جسم سے نکلتے ہوئے خون کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس حالت میں ہو کہ آپ کا جسم کا خون نکل رہا ہے, وضو تو ٹوٹ گیا, آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. کہا اگر عمر ابن خطاب کی ہو گئی, اگر عمر ابن خطاب کی ہو گئی تو پھر میری بھی ہو جائے گی. اہل حدیث اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں, اہل حدیث اور اہل سنت, یہ دونوں ایک ہی نام ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اہل حدیث, حدیث والا, اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے. تو اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا. اہل سنت, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا, اس کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ دونوں مترادف لفظ ہیں. اب اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو, جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو, جس کے زندگی کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو, یہ اہل حدیث بھی ہے اور یہ اہل سنت بھی ہے. لیکن اگر کسی کے اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہے ہوں, اب وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ اہل سنت والجماعت کہتا رہے, وہ اہل سنت نہیں ہے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا, فتح مکہ کے موقع پر جاؤ, علی مکے میں داخل ہو, ہر بت کو توڑ دو, پکی قبروں کو توڑ ڈالو, اونچی قبروں کو زمین سے ملا ڈالو. ایک بار اس کا حکم ہے. تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا, قبروں کو توڑنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا. اب ہم کہنے کو اہل سنت والجماعت بنے اور دادا ابا جی کے مرنے پر ان کی پکی قبر بنائے, پکی قبر پہ کبا بنائے, کبے پہ قبر کے اوپر سبز چادر ڈالے, کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ نہیں ہے. ہم جتنا مرضی شور ڈالتے رہے, ہم اہل سنت والجماعت. اگر آپ قبروں کو پکا کرتے ہیں, اگر آپ قبروں کے اوپر کبے بناتے ہیں, اگر قبروں کے اوپر لکھتے ہیں, اللہ کے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا, اگر آپ قبر پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے انسان کے لیے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور یہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دے, یہ اس سے بہتر ہے جو قبر کا مجاور بن کر بیٹھتا ہے. یہ انسان عمل کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے وہ اہل سنت ہے, تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے. انسان قبروں پر میلے لگائے, قبروں پر میلے لگائے, ان مردوں کی عید منائے, عرس منائے, ان کی شادیاں کرے. میں ابھی ایک CD دیکھ رہا تھا, پیر گل شاہ کا عرس, اس کے اندر اس کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا, پھر کم از کم کوئی 20 چادریں, سبز, پھر گولڈن, پھر پھولوں والی وہ ڈالی گئی, پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالی گئی, اور آخر میں وہ دلہا جو اپنے سر پہ رکھتا ہے نا صحرا, اس کی قبر کی جو وہ سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی جس پہ اس کی تاریخ وفات اور وہ سارا لکھا ہوا, اس کے اوپر
اس کے اوپر وہ کلا لگا کے اس کا صحرا اس کی قبر پہ ڈال دیے. مردے کی شادی کی ہے کیا تم نے؟ اس غریب کے ساتھ پتہ نہیں اگلے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور تم اس پر کے گلاب سے دھو رہے ہو, اس کے گلے لگا رہے ہو, ہیں اس کی شادیاں کر رہے ہو. اب کوئی انسان یہ سارے اعمال کرے, قبروں پہ میلے لگائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں, اپنے بارے میں اپنے صحابہ کو کہتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر پہ میلے نہ لگانا. اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں, اگر محمد کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو پھر کسی اور کی قبر پہ میلہ کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے, پھر کائنات میں کسی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اگر محمد کریم کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا, پھر کسی کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہر کے گلاب سے دھویا نہیں جا سکتا, نہ آپ نہ صحابہ نے دھلوایا, نہ علی حسن حسین نے دھلوایا, نہ سلف صالحین نے دھلوایا, اب کائنات میں کسی کی قبر کو پکا کیا جائے, کسی کا قبہ بنایا جائے, کسی کا دربار بنایا جائے, کسی کے میلے لگوائے جائے, کسی کا عرس کیا جائے, تو یہ تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہے, طریقوں کے خلاف ہے. اور جو یہ اعمال کرتا ہے وہ اپنے اہل سنت کہلانے میں جھوٹ بولتا ہے. سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان پکی قبروں کو کچی قبروں میں تبدیل کر دو. اہل حدیث اور سنی میں فرق یہ ہے, جو سنی ہمارے ہاں مشہور و معروف ہے وہ قبروں کو پوج رہے ہیں پھر بھی سنی ہیں. اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نور کا حصہ ہے, یہ نعرے بلند کر رہے ہیں, اور پھر بھی سنی ہونے کے دعوے دار ہیں. یہ اپنے اس عقیدے میں, یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں. صحیح اہل سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اپنی شکل ویسی بناتا ہے, اپنی سیرت ویسی بناتا ہے, شادی ویسے کرتا ہے, نکاح ویسے کرتا ہے, طلاق ویسے دیتا ہے, نماز ویسے پڑھتا ہے, تجارت ویسے کرتا ہے. زندگی کے ایک ایک عمل میں اس کا آئیڈیل, اس کا امام, اس کا قائد, اس کا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے یہ فیصلہ کیا وہ اہل سنت ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ سچا اللہ کے نبی کا محب ہے. اور جس نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہ تجارت کرتے ہوئے سود کے معاملے پہ چلتا ہے, وہ شادی کرتے ہوئے ہندوؤں کی رسموں پہ چلتا ہے, وہ مرتے پہ جاہلی طریقوں کی رسموں کو ادا کرتا ہے. پھر یاد کر لیجئے وہ جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت وہ ہے جو زندگی کے ہر قدم کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل میں امام اعظم, قائد اعظم, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص کہتا ہے کہ کسی کی بیوی حاملہ ہے اور اس نے اس کو اسی حالت میں طلاق دے دی, تو کیا طلاق ہو گئی؟ جی طلاق ہو گئی, اور اس کی عدت وضع حمل ہے. قبلہ کی طرف یا مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرعاً کیسے ہے؟ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو, چارپائی پہ سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو, یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کوئی شخص بیت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لیے بیت اللہ کھلا ہوا اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے, یہ خوش نصیب ہے, یہ بد نصیب؟ خوش نصیب ہے. جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا, تو کیا بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگا؟ جی یہ 4 دیواریں ہیں بیت اللہ شریف کی, جو انسان اندر داخل ہو گیا آخر اس کی پشت بیت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی طرف تو ہوگی نا, اور ہر دیوار کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ادھر والے ادھر منہ کرتے ہیں, ادھر والے ادھر, ادھر والے ادھر, ادھر والے ادھر. جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے بعد, طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں واپس ہٹتے ہیں. اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے, اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ, کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش؟ کیا آپ کی پشت بیت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے.
غیر مسلمان کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی دعوتیں قبول کی، انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو لیے کھانا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ہاں، غیر مسلمان اگر اپنے کسی دن مذہبی رنگ میں ہونے والی مجلس کا کھانا آپ کو بھیجے تو پھر اس کی اس بد عادت میں شریک ہونے کے لیے مسلمان پر لازم ہے۔ دیوالی کے دن کو ہندو آپ کو کھانا بھیج دے، آپ نہ کھائیں، کیوں؟ یہ ان کے اس مذہب میں، یہ ان کی اس عید میں شرکت ہے، اور ہمیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ۔ اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا۔ کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے، اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے، دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی محرم کے دن آپ کے لیے حلوہ لے آئے، 10 محرم کو آپ کے لیے کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے، 2 ٹوک جواب دے دیجئے، یہ مجلس اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اضافہ ہے، یہ کفر اور شرک برپا کرنے کی مجلسیں ہیں، یہاں پر یا علی مدد کی صدائیں لگتی ہیں، یہاں پر اللہ کی توحید میں شرک کر کے اللہ کو گالی دی جاتی ہے، نہ ہم ایسی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان مجلسوں کا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ اسلام میں ہر مصیبت کے لیے دعا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے تو بیان کیجئے۔ جی، قرض کے لیے کسی انسان پر قرض ہو وہ اللہ سے دعا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یہ دعا ہے۔ اللہ عز و جل سے انسان دعا کرے، مانگے، اپنے اس قرض اتارنے پہ اس کی نیت خالص ہو تو ضرور اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ دعا ہے، جس کو یاد کرے اور پھر اللہ عز و جل سے اس کا سوال کرے، اگر اس کی نیت خالص ہے تو مالک اس کے لیے اس کے راستے ضرور آسان فرمائے گا۔ کیا بیڈ روم میں قرآن پاک اور دینی کتب رکھ سکتا ہے یا آیت مبارکہ کو لٹکا سکتا ہے، یعنی سونا جاگنا صحبت کرنا وغیرہ ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، بیڈ روم کے اندر آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ جنبی کیفیت میں ہو، جنبی حالت میں ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی گھر والے اگر ان پر وہ بھی جنبی ہیں یا ان پر دورہ شہری آیا ہوا ہے، مینسز آئے ہوئے ہیں یا حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، پاک نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ہاں جو سینریاں چلتی ہیں قرآن پاک کی، کہیں ایت الکرسی کی سینری لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی سینری لگی ہوئی ہے، قرآن دیواروں پہ لٹکنے کے لیے نہیں آیا۔ اور بعض دفعہ اس میں توہین بھی ہوتی ہے، ایک طرف قرآن پاک کی سینری لگی ہوئی ہے، سامنے کسی اداکار کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں برکت کے لیے۔ برکت قرآن کو پڑھنے میں ہے، برکت قرآن پر عمل کرنے میں ہے، برکت قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ قرآن پڑھنے عمل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سجاوٹوں کے لیے نہیں آیا۔ واللہ اعلم۔ آپ نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ 2 آدمی کسی دوسرے آدمی کی غیبت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو۔ نہیں، یہ واقعہ ایسے نہیں، شاید آپ کو سننے میں غلطی لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے علماء صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ کھانے میں پیٹو، لڑنے میں بزدل، باتوں میں باتونی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے، ان کا، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، میں ابھی اللہ کے نبی کو یہ بات بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی بھی پہنچے اور آسمان سے جبرائیل بھی پہنچ گئے۔
اور انہوں نے یہ ساری بات بتا دی. تو جب ان کو بلایا گیا انہوں نے بہانہ کیا کیا کہ ہم تو اللہ کے نبی ہنسی اور مذاق میں تھے, وقت گزاری میں تھے, سفر کر کے تھکے ہوئے تھے, گپ شپ مار رہے تھے, لطیفے سنا رہے تھے. اس طرح ہمارے منہ سے یہ بات نکل گئی, ہم نے ارادتاً نہیں کہا ان صحابہ کو برا. تو اللہ نے قرآن پاک میں آیات کیا اتاری؟ اباللہ, کیا اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ, اس کے رسولوں کے ساتھ کنتم تستہزئون, تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب معذرت نہ کرو, تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے. تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانا, اللہ کے دین کا مذاق اڑانا, صحابہ کو گالیاں دینا, رسول کی توہین کرنا, قرآن کی توہین کرنے والا انسان کافر ہے. وہ انسان ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے دوران پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے. مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے, اور عورتوں کی سب سے افضل صف آخری صف ہے. ان کی مردوں کو حکم ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جب لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے تو اللہ بھی ان کو اپنی رحمت میں پیچھے کرتا رہے گا. جتنا بھاگ کر اگلی صف میں آؤ گے اتنی اللہ کی رحمت کے زیادہ حقدار بنو گے, اور جتنے پہلی صف سے پیچھے ہٹو گے اتنے اللہ بھی اپنی رحمت میں انسان کو پیچھے کر دیتا ہے. دوہری تکبیر پڑھنے کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے. آذان کے کلمات دوہرے ہیں, آذان کے کلمات دوہرے ہیں. اللہ اکبر کتنی بار کہا جائے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی بار کہا جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی بار کہا جائے گا؟ لیکن تکبیر کے کلمات طاق ہیں. اذان کے جفت ہیں اور تکبیر کے کلمات طاق ہیں. ہمارے ہاں جیسے اذان ہوتی ہے سیم انہی ورڈز میں تکبیر کہی جاتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات طاق رہیں اور تکبیر کے کلمات اذان کے جفت رہیں, دوہرے رہیں گے, اور اقامت کہری رہے گی. اذان دینے کا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن باقی لوگوں میں اونچی رہے گی, اس کی پہچان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کو جتنے انسان سنتے ہیں, اس کو جو جن سنتے ہیں, یا جو چیز بھی سنتی ہے وہ چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. اور اب تو ماشاءاللہ اسپیکر پہ اذان گونجتی ہے, کہاں کہاں تک آواز جاتی ہے, اور کون کون سنتا ہے. وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے, اللہ اس نے تیرے توحید کے جملوں کو بلند کیا تھا, اس اذان کو بلند کیا تھا, ہم نے سنا تھا, ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں. ایک بھائی پوچھتا ہے کہ قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہو, دوسرا آ کر اس کو سلام کہتا ہے, تو یہ سلام کہنا کیسا ہے؟ یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے, تو بعض مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب وضو کر رہا ہو یا قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, کسی نے آپ کو سلام کہا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے سلام کہا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, کسی نے سلام کہا, نماز میں ہے کوئی سلام کہے تو آپ نے زبان نہیں ہلانی, لیکن اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو جواب دینا سنت سے ثابت ہے. اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں, کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیجئے. جواب دینے کی ممانعت جو آتی ہے وہ انسان جس وقت باتھ روم میں ہو, حمام میں ہو, اس وقت کوئی سلام کرے تو اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے یہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. 100 شہیدوں کے ثواب والی یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پھر انہوں نے پانی پینے کی کچھ سنتیں ذکر کی ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے, 3 سانس میں پینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے. یہ درست ہے, یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے.
اگر کسی انسان سے کوئی انسان گناہ کر بیٹھے، بدکاری کر بیٹھے، کیا وہ اسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، بہتر ہے کہ وہ خود ہی اس سے شادی کرے تاکہ ان کا معاملہ آپس میں چلتا رہے۔ اگر وہ کہیں اور کرے گی اور بعد میں اس کے پچھلے گناہ سے پردہ اٹھ گیا تو ان کے حالات خراب ہوں گے۔ بہتر ہے جس سے یہ گناہ ہوا ہے وہ پہلے اللہ کے دربار میں معافی مانگے، توبہ کرے اور پھر خود ہی اس سے شادی کر لے۔ اگر کسی بچے کو گود لیا جائے اور جب وہ بڑا ہو جائے تو کیا پالنے والے کا حق زیادہ ہوگا یا پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہوگا؟ انسان کسی کا بچہ، کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا لے پالک بچہ پال لیتا ہے، گود میں بچہ لے لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بچہ کسی کا لے سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ، پیدا ہوتے ہی بچہ لے لیا، دونوں نے پال لیا، اب وہ کاغذات میں اس کے باپ کے نام کی جگہ پہ اپنا نام لکھتا ہے، یا بیٹا اس پالنے والے ماں باپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا نام اس آدمی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر آدمی کو اپنا باپ بنانا اور اس کی طرف باپ ہونے کی نسبت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ باقی حق جس نے پالا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جس کے پیٹ سے نکلا ہے، جس نے جنم دیا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ انجانے میں اگر مشرک عورت سے شادی ہو جائے، شوہر نے ایک گھر بنا کر بیوی کا نام کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی بیوی مشرک ہے اور اس کا شوہر اس کو اس کے مذہب پر لانا چاہتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو اس عورت سے اپنا گھر واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، شادی کے وقت یہ مکان طے ہوا ہے کہ یہ اس عورت کے نام کا ہے، تو حق مہر آپ نے ادا کر دیا، اس سے شادی ہو گئی، بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ اس عورت کے عقیدے درست نہیں ہے، اس میں شرک اکبر ہے، تو اس کو سمجھائیے، اس کو تبلیغ کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، وہ مان جائے، وہ توحید پر آ جائے، اور اگر نہیں آتی تو پھر اس سے اپنا دامن علیحدہ کر لیجئے۔ مواحد کا نکاح مشرکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر، اللہ کے لیے اس پہ غور کیجئے۔ اکثریت دین داروں کی بھی اس پوائنٹ پر آ کے مار کھا جاتی ہے۔ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، اچھے بھلے ہیں، دین پہ قائم دائم ہے، پروگرام سنتے ہیں، سناتے ہیں، درس پہ آتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے سارے دینداری کا پردہ چاک چاک ہو کر وہ بے دینی کی لہر میں بہہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اب یہ جو لڑکا میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا، میرا اپنا بھتیجا، میں کیا کروں؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہماری برادری ہے، اب میں سید ہوں، اپنی بیٹی غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ سید بھلے مشرک ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، جیسا بھی ہو، ہے تو سیدنا، ہے تو برادری کا، ہے تو ہمارے محلے کا۔ اس پوائنٹ کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنی مسلمان بچیوں کا نکاح مشرکوں سے کرنے والوں، ہو سکتا ہے آخرت کی بربادی کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی رہے۔ کیا خیال ہے کسی معاہدہ کا نکاح کسی مشرک سے ہو جائے، اور جو معاشرہ ہمارا ہے جہاں پہ عورت جس کے نام ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ بڑے اس کو چلتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تیری ڈولی جا رہی ہے، تیری چارپائی یہیں سے اٹھے۔ مشرقی عورت جس کے ساتھ جاتی ہے ویسی ہی ہو کے رہ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ عورت اپنے باپ، بھائی، ولی الامر کا گریبان اللہ کے دربار میں نہیں پکڑے گی؟ اللہ میں معاہدہ تھی، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والی تھی، میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرے بڑوں نے میرا رشتہ ایک مشرک کے ساتھ کر دیا، ایک شیعہ کے ساتھ کر دیا، ایک قبر پرست کے ساتھ کر دیا، ایک بدعتی کے ساتھ کر دیا، اب میں نے اسی کے ساتھ زندگی گزار دی، میری بربادی کے اندر میرے ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے سید کو دیکھا، انہوں نے راجپوت دیکھا، انہوں نے خان دیکھا، انہوں نے قوم، برادری، قبیلہ دیکھا، انہوں نے کار کوٹھی دیکھی، اس کی بدعقیدگی نہیں دیکھی، اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا پیروں کا کڑا نہیں دیکھا، اس کے سینے پہ لگا ہوا یا علی مدد کا بیچ نہیں دیکھا۔ اللہ، کیا وہ اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتی؟ اور یہاں پر دوسری بات ان مسلمان بہنوں، عورتوں سے بھی ہے جن کا رشتہ
انہیں پتہ لگ جائے کہ میری شادی میرا باپ، میرا بھائی، میرا بڑا کسی مشرک سے کروا رہا ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی بغاوت کریں اور شادی کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ جب تک لڑکی اقرار نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی مارتا ہے مار جائے، اور اللہ کے نبی کی دلیل کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان قتلت او فرقت، تجھے قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے شرک نہ کرنا۔ جب پتا ہے یہ مشرک، میرا منہ میرا دلہا دیکھنے سے پہلے اس کا پیر دیکھے گا، مجھے دربار کی حاضری دلوانی ہوگی، جب اسے علم ہو جائے تو فوراً اعلان کر دے مجھے مار دو، میں مرنا قبول کر لیتی ہوں لیکن مشرک کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی، اس شادی سے انکار کر دے۔ اور اگر اس کو شادی ہونے کے بعد علم ہو، وہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اپنے اس خامن کو دعوت دے، اس کو توحید کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اگر وہ ڈٹ جائے توحید پر نہ آئے، شرک پہ رہے، تو پھر اس سے اپنی علیحدگی کے فیصلے کر لے اور اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے، ضرور اللہ اس کے لیے کسی اہل ایمان موحد کا بندوبست کر دے گا۔ میں پچھلے دنوں ہی مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کسی سائل نے کہا کہ ہماری جب شادی ہوئی اس وقت میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، یا اس نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا تھا بیوی پڑھتی، دونوں میں سے ایک پڑھتا تھا ایک نہیں پڑھتا تھا، تو اب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا اپنے نکاح کی تجدید کرو، تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، جب تاریک نماز کافر ہے، نمازی اور بے نمازی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو مشرک اور مواحد کا نکاح کیسے ہوگا؟ نماز کا تارک کافر ہے تو توحید کا تارک مسلمان کیسے ہے؟ غور کیجئے، جو نماز پڑھنا نہیں پڑھتا، جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز چھوٹی ہے، اللہ کی توحید اس سے بڑی ہے۔ جو توحید کا تارک ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ان کو نظر نیاز دیتا ہے، ان کے لیے رکوع سجدے قیام کرتا ہے، ان پر محبت، توکل، امیدیں، یہ سارے معاملات کرتا ہے، یہ توحید کا تارک نماز کے تارک سے پہلے کافر ہے۔ مومنہ کا مشرک سے، مومن کا مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے اس مسئلے پر غور کرو۔ کہیں ذات اور برادری، دنیا کی آرام اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنی بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کا نکاح کرنے والوں، کہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور ہمارے گریبان نہ ہو، اور کہیں اس جرم میں ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ وراثت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ مرد کے حصے سے آدھا حصہ عورت کا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام، جو مسجد کا امام ہے، وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے، کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، فاسق اور فاجر کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہگار۔ فاسق اور فاجر گناہگار، گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو، یہ فاجر اور فاسق ہے۔ کہیں پھنس گئے، نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ گناہگار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، خطا کار کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، داڑھی موننے والے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مشرک کی اپنی نہیں ہوتی، آپ کی کہاں ہوتی؟
اس کی مثال دے کے سمجھاؤں. ابھی آپ یہاں سے نیچے اترو, کوئی بھائی دور سے آیا ہے ٹیکسی پہ, اب وہ ٹیکسی پہ واپس جانا چاہتا ہے. ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے, آپ کو کہتا ہے آؤ بیٹھو چلیں, اور جہاں بھی کہو گے مفت چھوڑ کے آؤں گا, مجانن چھوڑ کر آؤں گا, بلاش کچھ نہیں لوں گا آپ سے. آپ بیٹھنے کے لیے جب دروازہ کھولتے ہو اور اس کی چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے تو اندھا ہے. کیا ہے؟ اندھا ہے. بیٹھو گے؟ جی مفت لے جا رہا ہے یار, بیٹھ جو, پیسے نہیں لے رہا, 2 ریال بھی نہیں لے رہا ہے, فری میں چھوڑ کے آ رہا ہے. کہو گے مولوی صاحب مرے گا اور مارے گا, یہ نام چنگا میں پیدل ٹر جاؤں. پہنچ تو جاؤں گا نا, پہنچ تو جاؤں گا پیدل جا کے. اسے تو نظر نہیں آ رہا, اس نے گاڑی کیسے چلانی ہے, تو اندھا ہے. جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتا ہے وہ اپنے دین کا اندھا ہے, اس کو تو اپنا راستہ نظر نہیں آ رہا, آپ کا امام کیسے بن جائے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آخر جماعت کا ثواب ضائع ہو گیا, ارے بھائی جماعت کی بنیادی شرط, امام کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو تم میں افضل ہو, جو تم میں اچھا ہو. مشرک مواہب سے اچھا نہیں ہو سکتا, مشرک مواہب سے اچھا نہیں ہو سکتا. ارے دور کی بات ہے مشرک اور مواہب. مشرک گٹر کے اندر, گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ گندا ہے. میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, مالک کا قرآن ہے, ان الذین کفروا من اہل الکتاب, جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرک جنہوں نے شرک کیا, اولئک هم شر البریہ, اولئک هم شر البریہ. مشرک کافر اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندا ہے. گٹر کی گندگی میں پلنے والا کیڑا, گندگی اس کی خوراک ہے, گندگی میں اس کی زندگی ہے. اس کا خالق کون ہے؟ وہ مخلوق کس کی ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ سنیے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندا ہے. وہ مواہب کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ مواہب کی نماز مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی, متبع سنت کی نماز بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ لو, کم از کم اکیلے کی تو ہو جائے گی. ارے تکبیر کہہ کے پڑھنی شروع کر دو, اللہ فرشتے تیرے پیچھے ہو سکتا ہے بھیج دے. لیکن جب تو مشرک کو اپنا امام بنائے گا, تیرے اپنے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. تو نے اللہ کے دشمن کو اپنا امام کیسے بنا لیا؟ چار رکعت والی نماز میں کوئی شخص دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو تو اسے دوبارہ کھڑے ہو کر نماز کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے, الحمدللہ سے. صحیح مسلم میں ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو سکون سے جاؤ. نماز کے لیے جب مسجد میں جاؤ سکون اور اطمینان سے جاؤ, دوڑتے ہوئے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, خاص طور پر جب امام رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے کئی لوگوں کی دوڑیں لگتی ہیں. یہ دوڑنا سنت کے خلاف ہے. سکون سے جاؤ, جو مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو دوہرا لو. آپ کو 4 رکعتیں تھی, آپ کو آخری 1 رکعت ملی ہے, آپ کی 1 ہو گئی. اب کھڑے ہو کر آپ بسم اللہ پڑھیں, سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں. 2 ہوگی, باقی آپ 3 کو اپنی نماز پڑھ لو. لیکن دوڑتے ہوئے جانا, رکوع میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں دوڑ لگانا, یہ سنت کے خلاف ہے. جہاں جتنی آپ کو ملی ہے, 1 رکعت مل گئی, 2 مل گئی, اتنی پڑھ لو جماعت کے ساتھ, باقی انفرادی ادا کر لو. سائل کہتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی, بلکہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرنا چاہیے. دلیل اس کی, ابی بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب مسجد میں آئے اور ابھی مسجد کے دروازے پر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں تھے اور وہیں سے انہوں نے رکوع کر کے رکوع کی کنڈیشن میں چلتے چلتے ساتھ مل گئے. سلام پھیرا تو ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح آ کر میں نے رکوع میں شمولیت کی ہے. فرمایا اللہ تیرے شوق کو زیادہ کرے, آئندہ ایسے نہ کرنا. آپ نے ایسے عمل سے منع کر دیا. سر کے بال کٹوانے کا سنت طریقہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ سر کے بال جب بھی کٹوائے جائیں
تو برابر کٹوانا سنت ہے. جتنے آپ نے آگے سے کٹوائے ہیں اتنے آپ پیچھے سے کٹوائیں. ہمارے ہاں جو ڈیزائن چلتے ہیں، کوئی بوائے کٹ ہے، کوئی کٹ ہے، کوئی کٹ ہے، آگے سے ماتھا اس پہ اتنا سارا ہے جیسے مکھیوں کا، وہ شہد کی مکھیوں کا جالا بیٹھا ہوا، خوب چھتا بنا ہوا ہوگا، اور پیچھے کھتی پہ آؤ گے تو بالکل مشین پھری ہوئی ہوگی. یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی. جو ڈش انٹینے اور فلموں کے ذریعے یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، انہیں کو اپنا آقا سمجھ لیتے ہیں اور انہیں کے پیچھے دوڑ لگانے. اگر کسی فلم کے اندر کسی اداکار کے گھٹنے پر پینٹ پھٹی ہوئی ہو، اگلے دن مارکیٹ میں دیکھو ہر کوئی کینچی سے خود پھاڑ لے گا. یہ فلاں کی پھٹی ہوئی، فلاں فلم میں دیکھا تھا اس ہیرو کی پھٹی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے تیرا ہیرو یہی ہے، تیرا پھر رسول اور اس کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بال کاٹو تو برابر کاٹو. جتنے آگے سے کاٹے جائیں اتنے پیچھے سے کاٹے جائیں برابر. یا اس طرح پھروانا ہے تب بھی ٹھیک ہے، بال رکھنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کٹنگ برابر ہو، نہ پیچھے سے زیادہ لمبے اور آگے سے صاف. یا آج کل کٹورا کٹنگ آتی ہے، کٹورا کٹنگ ہے، دیسی زبان میں کٹورا ہی کہیں گے نا اسے. جیسے کسی نے اوپر کٹوری رکھی ہوئی نا سر پہ، وہ اتنی کٹوری جتنے بال ہیں اور نیچے پوری اس طرح سے صاف کروا دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے. وہ معصوم بچے ہوں ان کے ساتھ بھی کٹنگ میں یہ عمل نہ کرو، کیونکہ ابھی سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اگر وہ معصوم بچے ہوں تب بھی نہ کرو، اگر بڑے ہوں تب بھی نہ کرو. ہر عمل میں اسلام، ارے یہی تو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا صحابہ کے سامنے، تمہارا دین کیسا دین ہے، تمہارا دین کیسا دین ہے کہ اس دین کے اندر استنجے اور پیشاب کرنے اور دھونے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. یہ اسلام اتنا کامل مکمل دین ہے، اکمل دین ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو خفیہ رہا ہو، جو پیاسا رہا ہو، جس میں وضاحت نہ کی گئی ہو. بال کاٹنے میں رکھنے ہیں تب پورے، اور کٹنگ کروانی ہے تب بھی پوری. جرابوں پر مسے کا کیا حکم ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ کپڑوں کی نہیں بلکہ چمڑے کی جرابیں آپ کے دور میں ہوتی تھی، اور ہم کپڑے کی جرابوں پر مسا کرتے ہیں. جراب کپڑے کی ہو یا چمڑے کی ہو، موزے ہوں یا جرابیں ہوں، دونوں کے اوپر مسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہابی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے. یہ پرانی عادت ہے، یہ کوئی آج کی عادت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمامہ کو گرفتار کیا اور 3 دن مسجد رسول میں سمامہ بندے رہے اور پھر واپس جانے لگے، تو ابو جہل کی پارٹی نے باہر آ کر استقبال کیا تھا اور کیا کہا تھا سمامہ کو؟ صبر تھا یا سمامہ، سمامہ تو صابی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ صابی. صحابی کہتے تھے وہ اس کو جو ان کے دور کے بزرگوں کے دین سے نکل جاتا. تو نے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا، تو صحابی ہو گیا ہے. آج کوئی بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کی بات کرے، توحید اور سنت کی بات کرے، تو اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اور کہتے ہیں، اے وہابی ہو گیا ہے. وہ کہتے تھے صحابی ہو گیا، یہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. ارے بھائی، نہ ہم صحابی ہوئے نہ ہم وہابی ہوئے. سمامہ نے بڑا پیارا جواب دیا ابو جہل کی پارٹی کو کہ اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ گیا. اب اسی ایک واقعے کی ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیے، ایمان اور اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے. سمامہ اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ حدیث میں آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، باندھ دیا. 3 دن کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، اب عمرہ کرنا اسلام کے اندر بھی عمرہ ہے، اور کفار بھی عمرہ کیا کرتے تھے، مشرکین بھی عمرہ کیا کرتے تھے. اب یہ سمامہ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اسی تبدیلی کو وہابی کہا جاتا ہے نا. تو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. اب اگر آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا، اور اگر آپ اجازت نہیں دو گے تو عمرہ نہیں کروں گا. یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے ایمان کی. جب بندے کو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب اللہ کے نبی کی غلامی کر لی ہے، اب جو نبی کہیں گے وہ کرتا جاؤں گا، اور جو نبی نہیں کہیں گے اس سے دور ہٹتا جاؤں گا. یہ تو عبادت کا مسئلہ تھا سمامہ کا. مکہ میں پہنچے، گندم کے سب سے بڑے تاجر تھے،
بلکہ مشرکین کے گھروں میں جتنی گندم گیہوں آتی تھی وہ سمامہ کے طریقے سے آتی تھی. آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم اے مکہ والو تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک مجھے محمد کریم اجازت نہیں دے دیں گے. یہ انقلاب ہے جس کو آج سنت پہ چلنے والے کہتے ہیں یہ وہابی ہے, یہ اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے, یہ بزرگوں کو نہیں مانتا. ارے بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, ان کو رب. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی عیسائی آج مسلمانوں کو کہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے, آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ مسلمانوں مانتے ہیں, لیکن آپ عیسائیوں کو فوراً جواب میں کہو گے بھائی ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا. ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو, ہم عیسیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ ہم سے منواتا ہے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں, ہم انبیاء کو مانتے ہیں, ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں, لیکن ہم اولیاء کو مختار کل نہیں کہتے کیونکہ مختار کل اللہ ہے. ہم علی کو مانتے ہیں لیکن علی کو مشکل کشا نہیں کہتے کیونکہ مشکل کشا اللہ ہے. ہم عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں لیکن اس کو غوث اعظم نہیں کہتے کیونکہ ہمارا غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو نبی نہیں مانتے. ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کو نبی نہیں مانتے. ہم اماموں کو معصوم نہیں مانتے. ہم اماموں کے نام پر فرقے نہیں بناتے. کیوں؟ اسلام نے فرقہ بندی سے منع کی ہے اور اسلام نے حکم دیا ہے کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے, محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, غلطیوں سے پاک ہے, باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے, 12 ہو یا 4 ہو, 4 امام ہو یا 4 خلیفہ ہو, ان کی گارنٹی نہیں دی. گارنٹی اللہ نے ایک ذات کی دی اور اس کا نام نامی اس بے گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اور محمد کریم جب دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن سب کو ویسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم ان کی مقام اور شان کو بڑھاتے نہیں ہیں. ہم اماموں کو نبی نہیں بناتے اور نبیوں کو اللہ نہیں بناتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لے کر دعا کی یا اللہ ان کو اہل بیت میں شامل کر. کیا یہ حدیث میں موجود ہے؟ جی, یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو مباہلے کا دعویٰ کیا تھا, مباہلے کا چیلنج کیا تھا اور انہیں کہا تھا تم اپنے بچے لے کر باہر آؤ, بیوی بچوں کو لے کر, ہم اپنے کو لے کر آتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن حسین کو لے کر باہر آئے. یہ مشہور روایت ہے, غالباً صحیح بخاری کی ہے. اس سے شیعہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف علی, فاطمہ, حسن اور حسین یہ شامل ہیں. نہ حضرت عائشہ اہل بیت میں سے ہیں, نہ حضرت حفصہ اہل بیت میں سے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے لمبی, لیکن چور کو بھگاؤ جہاں تک وہ بھاگتا ہے. ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں, ہم آپ کی بات ہی مانتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف فاطمہ, علی, حسن و حسین ہیں, اور تو نہیں ہے نا. کسی اور کا نام آیا اسے؟ کسی اور کا نام نہیں ہے. تم 12 اماموں کو, 12 کے 12 اماموں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہو. 4 کا ذکر تو حدیث میں آ گیا, باقیوں کو تم نے کیسے داخل کر لیا؟ جس طریقے سے تم باقیوں کو اہل بیت بناتے ہو اسی طریقے سے ہم عائشہ اور حفصہ کو اہل بیت کہتے ہیں. اگر اہل بیت سے مراد صرف یہی ہے علی, فاطمہ, حسن, حسین, اس میں کتنے معصوم امام آئے شیعوں کے؟ 3. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12. اب 9 کو بھی تم اہل بیت کہتے ہو, وہ 9 اہل بیت کس دلیل کی بنیاد پر بنے؟ اس حدیث میں تو یہی نام ہے. اگر وہ 9 اہل بیت ہیں تو عائشہ بھی اہل بیت میں سے ہے. اہل بیت گھر والے, اور گھر والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. فرمایا اس کے بعد اور کس سے ہے؟ مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا مردوں میں اس کے بابا سے ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو بلا کر, علی کچھ لوگ میری وجہ سے اور کچھ لوگ علی تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے, مجھے اللہ کا نور بنائیں اور تم کو اللہ کا شریک بنائیں گے. ہمارے علم کے مطابق یہ روایت کسی صحیح حدیث میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے, نہ ہم نے کہیں پڑھی اور نہ کہیں سے سنی. سورۃ کہف کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں ہر جمعہ مبارک کے دن
پڑھنے سے اگلے اور پچھلے 8 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان 8 دنوں کی تخصیص کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن سنت سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ 8 دن دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں یہ جمعہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، سورۃ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، جس کو یہ حفظ ہوں، جو یہ یاد کرے، اللہ ان کے ذریعے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔